السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز کامرس میں کل کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے، اس میں جو سب سے اہم سوال ایک ہے، اس کا آج جواب دیں گے اور بات کریں گے کہ جو لوگ یورپ کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، جیسا اٹلی میں ہے یا یونان میں ہے یا سائپرس میں ہے، کیا وہ جرمنی آ کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ اور جس بندے نے بھی سے سوال کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس 2 سال کا یہاں پر رہنے کا ویزا ہے، رہائشی ویزا ہے۔ اب پرابلم اس میں یہی ہے کہ آپ کو پہلے 5 سال کا ویزا لینا چاہیے، وہاں کا رہائشی ویزا جو 5 سال کا ہے، یا وہ لیں یا فالوور لیں، جسے جرمن میں امبefrist کہتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے جرمنی آ کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آج کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں۔ 2 سال کے ویزے کے لیے ہمارا جو میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ مشکل ہے ان لوگوں کے لیے یہاں آ کے رہنا۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5 سال کا وہاں کا رہائشی ویزا ہے، سادہ لفظوں میں، تو آپ جناب جرمنی میں آ جائیں۔ یہاں پہ پھر آپ کو ایک تو رہائش ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ ہے کام۔ رہائش تو ظاہر ہے ڈھونڈیں گے تو یہاں آئیں گے، کام کے پیپر آپ کے چاہیے جناب، اور جو بھی پیپر آپ کام کے شو کریں گے، اس میں جو کم از کم تنخواہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، سیلری مقرر ہوتی ہے، وہ میرا خیال 13 کچھ یہاں کے سینٹ ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ جناب کم از کم جو اجرت ہے اس پر کام شو کرنا ہے، تو آپ کو پھر آؤسلینڈر بیوڈے سے رجوع کرنا پڑے گا۔ پھر آؤسلینڈر بیوڈے آپ کو جناب چیک کرے گا، اور اس میں وہ یہ بھی دیکھے گا کہ آپ کے جو پیپر ہیں کام کے، فردین بشینگم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، پے سلپ، وہ بھی چیک کرے گا، اور ساتھ کرنکن کاسے، جی میڈیکل انشورنس، وہ بڑی ضروری ہے۔ اور پھر آپ کو آؤسلینڈر بیوڈے جو ہے وہ 1 سال کا ویزا دے سکتا ہے، 3 سال کا۔ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے، جس آفس میں آپ گئے ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس نے 1 سال کا دینا ہے، 3 سال کا دینا ہے، یا کتنی دیر کا ویزا دینا ہے، تو اسی نے آپ کے لیے جناب یہ پھر فیصلہ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے۔ پھر آپ کا یہاں پہ جو ویزا ہے جرمنی کا اوفنتھالڈ وہ چینج ہو جائے گا، اور یہاں اوفنتھالڈ مل جائے گی جو آپ کے پاس اٹلی کا ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی یہ جو کام ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، مگر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ کام مل جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جرمنی میں۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پیپر وغیرہ مل جاتے ہیں وہ پھر ریسٹورنٹ میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب ہم اب ٹیکسی چلائیں گے، کیونکہ جو ٹیکسی ہے اس کو اتنا ایزی کر دیا انہوں نے کہ صرف ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے، پولیس رپورٹ آنی ہے، آپ کو پھر یہاں پہ ٹیکسی شاید مل جاتی ہے، جس پر پھر آپ کو کام بھی مل جاتا ہے، کیونکہ جس ایریے میں بھی آپ دیکھیں ضرورت ان لوگوں کی پڑی رہتی ہے، اور اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اٹھیں، اپنی مرضی سے بیٹھیں، اور پھر خوش بھی رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، مختلف لوگوں سے بھی رابطے رہتے ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ تو ریسٹورنٹ جتنے بھی ہیں وہاں پہ کام کا ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر سب سے پہلے آپ نے 5 سال کا ویزا وہاں سے حاصل کرنا ہے، اٹلی میں ہے یا یونان میں ہے۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں سائپرس سے یہاں شفٹ ہوئے تھے، انہوں نے شادیاں کی تھی، اور شادی کے بعد وہ پھر یہاں پہ آ گئے تھے۔ اب یہ میں بتا دیتا ہوں، جن لوگوں نے تو کسی ایسی جس طرح نیشنلٹی ہو، فرض کریں سائپرس کی لڑکی سے شادی کر لی یا اٹلی کی، اس کے لیے اور قانون ہے، کیونکہ وہ تو یورپی یونین میں ویسے ہی آ جاتی ہے، تو وہ یورپ میں کہیں بھی ابھی جا کے رہ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ویزا بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بھی ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں لڑکی لڑکا جو بھی پر آپ کا پارٹنر ہو، تو اس کی بیس پہ بھی جرمنی میں پھر ویزا مل جاتا ہے۔ تو جناب کام کے لیے اب میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی ہمارے ہیں وہ پاکستانی لوگوں سے اگر رابطہ قائم کریں یہاں پہ، اور کوئی مجھے لکھ رہا تھا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو مدد ہم تو نہیں کر سکتے، آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے یہاں بھی، میں نے اس سے بھی بات چیت کی اسی معاملے میں، اس کا بھی ریسٹورینٹ ہے، وہ کہنے لگا جب ان لوگوں کو ویزے مل جاتے ہیں جرمنی کے تو پھر یہ ٹکتے نہیں ہیں۔ پہلے مجھے کیونکہ ضرورت ہوتی ہے تو میں نے کئی لوگوں کی مدد کی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ویزا کسی کو مل جاتا ہے جرمنی کا اوفنتھاڈا لابنس، تو وہ تتر بتر ہو جاتا ہے، کہتا کہ میرا پھر مسئلہ وہی ہو جاتا ہے کہ کام والا بندہ پھر نہیں مل رہا ہوتا۔ اب یہ میں بتا دوں جو چھوٹے ایریے ہیں وہاں پہ کام کے زیادہ چانس ہیں کہ وہاں جلدی آپ کو کام مل جاتا ہے، چانسز ہیں زیادہ۔ جو بڑے ہیں وہاں پہ کیونکہ غیر ملکی کافی رہتے ہیں، تو جو ایک اور پرابلم ہے وہ ہے رہائش کا۔ اب جو کام دے گا اس کے پاس رہائش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آپ اٹلی سے یہاں آئیں گے یا یونان سے یا سائپرس سے یا کہیں سے بھی یورپ کے ملک سے، تو یہاں رہائش ڈھونڈنا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا۔ کل فرینکفرٹ کے پاس ایک علاقہ ہے اوفنباغ، کسی کو گھر چاہیے تھا تو میں نے کہا یار ایک دوست کو کہ اس طرح یہاں پہ 2-3 کمرے کی بننگ مل جائے گی، مکان مل جائے گا، فلیٹ مل جائے گا۔ وہ کہنے لگا بڑا مشکل ہے یہاں پہ۔ جرمنی میں رہائش کا اس لیے پرابلم بنا ہوا ہے کہ یوکرائن سے بے شمار دنیا آئی ہوئی ہے۔ پھر میں نے درائش ایک علاقہ ہے وہاں ایک دوست سے بات کی، وہ کہنے لگا کہ میں نے جو مکان چھوڑا ہے کمپنی نے کہا وہ بننگ واپس دو، کیونکہ ہم نے یہاں پہ یوکرائن کے لوگوں کو ٹھہرانا ہے۔ تو رہائش اور یہ جو کام ہے، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ کرنکن کا سے ساتھ کرنکن کا سے جو آپ کا میڈیکل انشورنس ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ میں بتا دوں اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو وہ کور اسی میں ہو جاتی ہے، جیسے آؤ کا یا دوسرے کرنکن کا سے وہ پھر اسی میں کور ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسٹرا اس کے لیے انشورنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب سب سے پہلے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا ویزا حاصل کریں 5 سال کا، پھر یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور جہاں پہ ضرورت ہے، اور اسی طرح راستے نکلتے ہیں تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھیں، اور پھر اگر کہیں نیکی آپ کے ساتھ کر دے تو اسے دا نہ لگائیں، کیونکہ ہماری دا لگانے کی بھی عادت ہے کہ جناب اپنا مطلب نکل گیا تو آپ مٹی ڈال دو۔ تو تھوڑا سا چینج کریں۔ اگر آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک زندگی گزاری اور تعلقات کو میں نے بڑی ترجیح دی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا۔ یہ نہیں کہ مجھے کوئی ضرورت ہو، کسی کو بھی ضرورت ہو تو اس کے لیے مدد کر دی میں نے، تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وہ پرانے سے پرانا دوست بھی ہے تو اس کو بھی فون کیا کہ یار یہ فلاں بندے کے لیے ذرا مدد کر دو، اس کو کام کی ضرورت ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو تعلقات خراب نہ کریں، مطلب جو بندہ نکال کے سوچتا کہ میں بڑا کارنامہ کیا، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، کوئی اس کو پھر بعد میں لفٹ نہیں کراتا، یا وہ کسی کو سوچ لگا رہا ہوتا تو اگلا بندہ بیوقوف نہیں ہے۔ مجھے کئی سوچ لگاتے ہیں میرے قریبی بھی، تو مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے، مگر میرا کیونکہ ہمارا اخلاقی معیار ایسا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے خدمت کرنی۔ اور یہ جو پروگرام بھی میں کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا یہاں پہ آمدن آ رہی کیا ہو رہا ہے، جناب نہیں، یہ بھی تقریباً سمجھے کہ خدمت خلق ہی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کے لیے اگر ہم کچھ کر دیں اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہی آج سب سے بڑا، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو حقوق العباد بھی یہی ہے۔ تو جناب یہ چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو وہاں سے کسی نے یہاں بلا کے کوئی ہیلپ کی ہے مکان کے لیے یا کام کے لیے، تو یہ نہیں کہ اس کو مشکل حالات میں چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہاں سے کام چھوڑ کے کہیں اور بھی کرنا ہے، ٹیکسی چلانی بھی ہے، تو پہلے اسے کہ سر میں آپ کو 1 سال دیتا ہوں، 6 ماہ دیتا ہوں، آپ کوئی اپنا بندوبست کر لیں تاکہ آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ابھی دوست یہی میرے سے باتیں کر رہا تھا کہ جب مطلب نکل جاتا تو پھر یہ غائب ہو جاتا۔ تو یہ جناب پروگرام تھا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور بھی کوئی مشورہ لینا ہو تو کامنٹس میں لکھیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔